إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو آپ نے خطبہ مسنونہ سماعت کی ہے، عام طور سے نکاح کے موقع پر اسے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کے مطابق ہر وعد و نصیحت کی مجلس میں پڑھنا چاہیے۔ عیدین کے خطبہ میں پہلے یہ خطبہ پڑھا جائے، پھر اس کے بعد احکام و مسائل بیان کیے جائیں۔ جمعہ کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر آپ کا سیر حاصل خطاب ہوا کرتا تھا۔ نکاح کے موقع پر یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں نکاح کی تقریب میں بھی ایجاب و قبول سے پہلے یہ خطبہ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ آخر اس خطبہ کی کیا اہمیت ہے؟ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، بالکل ہی اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا۔ اگر کوئی انسان اس خطبہ مسنونہ کو اپنی زندگی کا اصل الاصول، دستور و منشور متعین کر لے تو ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگی گئی ہے، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہی گئی۔ پھر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور اگر کسی بد نصیب انسان کے لیے اللہ ہی نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو تو دنیا کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد وہ کلمے کا اظہار ہے کہ جس کے اقرار کرنے کے نتیجے میں غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے دعوے داروں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کی مکمل زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور رشتہ داری کو یاد دلایا ہے۔ انسان دنیا میں کیسے آیا وہ سبق پڑھایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، انہی کے بائیں پسلے سے حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری کیا، یہاں تک کہ اللہ نے عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا افراد کو دنیا میں پھیلا دیا۔ کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا، اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار ایمان کے دعوے داروں کو یعنی مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ یاد رکھنا جب بھی تم کچھ بولو تو سوچ سمجھ کے بولو، باوزن بات بولو، سچی اور پکی بات بولو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس سچائی کے نتیجے میں اللہ تمہارے عملوں کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی بجا لاتا ہے تو ایسے انسان کے بارے میں خوشخبری قرآن نے سنائی ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اس انسان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد خطبہ کا آخری حصہ، اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پر بھی پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ بس 1.5 منٹ آپ کو اور چاہیے۔ جن آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ میں شامل کیا ہے، ان آیات میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ علماء اس کی حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کو جب چھوٹی موٹی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی رٹ لگانا شروع کرتا ہے، لیکن جب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب بھی خوشی کی تقریب ہے۔ ان آیات کو شامل کرنے کا مقصود یہ ہوا کہ اپنی خوشی کے خاطر شریعت اسلامیہ کے دھجیاں نہ اڑانا، بلکہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا، اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا۔ پھر انہی آیت میں وہ بات بھی بیان کی گئی کہ جب بولو بالکل سچی پکی بات بولا کرو۔ آپ سنتے ہیں دلہا سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بچی کا نکاح فلاں فلاں گواہ کی موجودگی میں اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا؟ قرآن کہتا ہے سوچ سمجھ کے کہو میں نے قبول کیا۔ جب تم بولو کہ میں نے قبول کیا تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے اسی اسٹینڈرڈ کو پہنانا ہوگا، جہاں رہتے ہو اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں تم کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشی بھی تمہاری شرکت لازم و ضروری ہے۔ ان تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سب کے سامنے کہو کہ میں نے قبول کیا۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر کوئی انسان اس کے خلاف کر جاتا ہے، اس وعدے کو نبھا نہیں پاتا، تو اللہ اس سے پہلے یاد دلا چکا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری ساری نقل و حرکت پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے جہاں شادی شدہ جوڑی کی حیثیت سے نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ موت بھی یاد دلا رہا ہے۔ پھر اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے
کہ مرنے کے بعد تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور حساب تمہیں چکانا پڑ جائے گا۔ اس مناسبت سے اگر انسان کو نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ شادی شدہ جوڑے کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی مزید مدد کی ضرورت ہے، اس لیے خطبہ میں مدد مانگی گئی ہے۔ ہر انسان گناہوں میں لطبت ہوتا ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے، تو ایسے موقع پر در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہی جاتی ہے۔ اور کوئی انسان لاکھ اپنے آپ کو پاک باز بنا کے رکھنے کی کوشش کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت نہیں ہوگی انسان پاک باز نہیں بن سکتا ہے۔ اس عقیدے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ایمان کی تجدید کرنے کے لیے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے اقرار ہوتا ہے۔ دلہا دلہن ہی نہیں بلکہ مجمع میں سارے لوگ اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ اگر شرکیات اور کفریات اور بدعت و خرافات شامل ہے اس کا قلع کما کریں اور اپنے آپ کو پاک صاف بنانے کی کوشش کریں۔ اسی خطبہ کی آیت میں ان قسم کی باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی ہر انسان مانتا ہے، جانتا بھی ہے، لیکن عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ کوئی مسلمان گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں قرآن نہیں ہوگا، لیکن الماری کے سب سے اونچے حصے پہ قرآن رکھا گیا ہے، وہاں ہاتھ ہی نہیں پہنچتا ہے، وہاں اتارنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، وہاں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ سمجھنا، عمل کرنا اور اس کی دعوت کو عام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم میں سے انسان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑی ضمانت کے ساتھ، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر گریبان جھانک کے آپ دیکھیے، شادی کا مسئلہ ہو یا بیاہ کا، موت کا مسئلہ ہو یا حیات کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے؟ وہ بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے جو چیز لازم و ضروری نہیں ہے ہم نے اسے لازم و ضروری کر لیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہوتی ہے اور اس میں ثواب کی امید اگر رکھ لی جائے تو بدعت ہے، پھر خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات میں ختم کرتا ہوں۔ عام طور سے دیکھا جاتا جب ایجاب و قبول کرا لیا جاتا تو دلہا سے کہتے کہیے کھڑا ہو کے السلام علیکم، ایک عام رواج بنا ہوا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی سے کہا جائے درمیان مٹھیے کہیے السلام علیکم، کر لیجئے گا؟ دلہا ہی بیچارہ کیوں کھڑے ہوں گے بھائی؟ یہ سلام بیچ میں کیوں کریں گے؟ آنے والا سلام کرتے ہے، جانے والا سلام کرتے ہے، بیچ میں سلام کچھ معنی نہیں رکھتا ہے۔ ہاں، ان کی وجہ سے مجلس رچائی گئی، ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی ہم ان کے قریب پہنچیں گے، انہیں مبارکبادی کی دعائیں دیں گے، بلکہ مبارکبادی کے وہ کلمات سنائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا۔ وہ دعا ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے اور اس دعا کے ذریعے سے مبارکبادی انہیں پیش بھی کرنی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ برکت دے، برکت کی مسلح دھار بارش برسائے اور خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھیں۔ اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہماری رشتہ داری ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہم دوست احباب ہیں، تو دوستی کا یا رشتہ داری کا حق یہ ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے انہیں دعا دیا جائے تاکہ زندگی ان کی آرام سے گزر جائے اور اس میں کسی قسم کی پریشانی لائق نہ ہو۔ یہ وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دلہا دلہن کی مبارکبادی سنایا کرتے تھے۔ آپ دلہا کے پاس موجود ہیں، ان سے ملیے، یہ مبارکبادی کی دعا سنائیے۔ دلہن کے پاس وہی جا سکیں گے جو ان کے محرم رشتہ دار ہے، دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو مسعود و میمون اور بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کی جو جگہ دیں، ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دلہا کا نام ہے محمد عرفان، ان کے والد کا نام ہے محمد زکریہ۔ لڑکی کا نام ہے راکیہ خالد، ان کے والد کا نام ہے محمد خالد۔ وکیل میں ہے محمد طارق ملک، ان کے والد کا نام ہے شمس الحق مرحوم۔ ایک گواہ ہے محمد انوار الحسن، ان کے والد کا نام ہے محمد نور الحق مرحوم۔ شمس الحق ہے نا، انوار الحق ہم سب سے پہلے شمس الحق چاہیے۔ گواہ ثانی میں ہے زاہد انیس، ان کے والد کا نام ہے محمد یونس مرحوم۔ مہر ہے
26 گرام سونا سے تیار کردہ زیور، گویا 36 گرام سے تیار کردہ 26 گرام سونا سے تیار کردہ زیور کے عوض نکاح پڑھایا جائے گا۔ عزیزہ راکھیہ خالد بنت محمد خالد سلمہ جناب محمد طارق ملک صاحب کی وکالت میں اور جناب محمد انوار الحق اور جناب محمد زاہد انیس صاحبان کی شہادت و گواہی میں 26 گرام سونا سے تیار کردہ زیور کے عوض آپ کی زوجیت میں میں نے راکیہ خالد کو دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ تھوڑا سا کہیے، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ برکت دے، برکت کی مسلادار بارش برسائے اور خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے، آمین۔ ماشاءاللہ، مبارکبادی دیجیے۔